لقب جو ہے نا وہ ہے، نام تو آپ کا علی اوسط ہے، آپ کا نام علی اوسط ہے، اور امام علی مقام کو اپنے والد مولا علی سے ایسی محبت تھی کہ 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ ایک کا نام رکھا بڑے کا علی اکبر، ٹھیک ہے، اکبر مینز بڑا، پھر رکھا علی اوسط سیدنا زین العابدین درمیانے، اور پھر رکھا علی اصغر چھوٹے، ایسی محبت، تینوں کا نام علی، لیکن اس طرح سے رکھا۔ تو علی اوسط نام اور لقب تھا زین العابدین۔ آئیے تھوڑا سا سمجھیں کہ زین العابدین کا لقب کیسے آتا ہوا، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زین زینت کو کہتے ہیں، روشنی کو کہتے ہیں، نور کو کہتے ہیں، لائٹ کو کہتے ہیں، زین زینت۔ عابدین عبادت کرنے والا۔ آپ کے بارے میں اتنا مشہور تھا کہ آپ ساری رات ہر روز 1000 نوافل پڑھتے تھے۔ اس قدر پرہیزگاری، اس قدر تقوی بھی کس قدر، اللہ اکبر، کہ کربلا کے بعد آپ نکلے نہیں گھر سے، گوشہ نشین ہو گئے۔ اتنی پبلک آپ کے پاس آتی تھی کہ وقت کا بادشاہ حیران تھا کہ لوگ میرے پاس نہیں آتے، میں بادشاہ ہوں اور یہ فقیر اکیلا کونے میں بیٹھا ہوا، لوگ اس کے بعد دنیا سے آ رہے ہیں فیض لینے، اتنا رش۔ اور آپ ساری رات عبادت، صبح اس میں روزوں میں گزرتی قرآن مجید کی تلاوت، اور آپ کے بارے میں شاید ہی کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ اتنے وظائف آپ کرتے تھے۔ تو کتب حدیث میں آپ کے وظائف بے شمار آپ کو نظر آئیں گے، بہت وظائف پڑھتے تھے، اور نوافل بھی اتنی کثرت سے، اور اس قدر پڑھتے تھے۔ سنو ایک واقعہ، اس قدر پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئی، آپ نوافل ادا کرنے میں تھے، اتنا خشوع رضو دیکھیں نماز میں پڑھ رہے تھے، آگ لگ گئی، لوگ آئے، پانی ڈال کر آگ بجھائی، بجھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے سوال کیا کہ ارے امام زین العابدین آپ کے گھر میں، اور آپ بھی جل جاتے کچھ دیر بعد، اور یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے آگ بجھائی، آپ کو پتہ نہ چلا؟ اللہ، امام زین العابدین فرماتے ہیں تم نے یہ دنیا کی میری آگ بجھا لی، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام زین العابدین۔ زین العابدین کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کی زینت نا۔ اب دیکھیے لقب کیسے ملا۔ ایک مرتبہ نوافل ادا کر رہے تھے اسی انداز سے، مولا علی کی شان ہے، آپ کے دادا کی نمازیں آپ کو معلوم ہے کس طرح نماز پڑھتے تھے، پورے صحابہ میں مشہور تھا مولا علی کی نماز۔ اللہ اکبر کہ جب مولا علی نماز پڑھ رہے ہوں تو دنیا کا ان کے ساتھ کسی تکلیف کا، یعنی تیر بھی نکال لیا گیا ان کے پاس سے جو تکلیف دہ ہوتا ان کو پتہ ہی نہیں چلا، احساس ہی نہیں ہوا۔ اس قدر کہتے ہیں نا محو کلام ہے، اس طرح اس میں یاد میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے۔ اب دیکھیے ایک دن رات کو نوافل ادا کر رہے تھے کہ ایک سانپ آیا، وہ سانپ نہیں تھا، شیطان تھا، سانپ کی شکل میں آیا، آپ کو ڈسٹرب کرنے لگا کہ اس کی نماز، سانپ کو دیکھ کے تھوڑی ڈسٹرب، یہ اپنا نماز پڑھتے رہے، پھر پیروں میں لپٹا، اس نے کئی ڈنگ مارے انگوٹھے پر، کئی ڈنگ مارے، کوئی احساس نہیں ہوا۔ اپنا نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور پھیر کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو سانپ نہیں، تو شیطان ہے، تو میری نماز میں خلل ڈالنے آیا۔ وہ جیسے کہا وہ انسان کی شکل میں آ کے اور سر پیٹتا ہوا کہنے لگا تو میرے قابو میں نہیں آیا، واقعی تیری نوافل جو ہے نا اعلیٰ درجے کی ہیں، تیری عبادت اعلیٰ درجے کی ہے۔ پھر کہا تو زین العابدین ہے، پھر پلٹتے ہوئے کہا تو زین العابدین ہے، پھر جاتے ہوئے کہا تو زین العابدین ہے۔ بس یہ واقعہ ہونا تھا کہ پوری خلقت کے اندر آپ کا نام زین العابدین مشہور ہو گیا۔ یہ ہے عبادت کی زینت میرے دوستو، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا